سفید داڑھی کا رکھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ حوالہ اس کا یہ کہ حضرت علی کی سفید تھی، المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام شعبی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی، اپنے والد کے ساتھ گیا تھا کوفے میں، تو میں نے دیکھا آپ کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی کالی یا سرخ نہیں کی ہے، لیکن حضرت حسین ابن علی نے کی ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کی داڑھی سفید ہوئی نہیں۔ داڑھی کالی رکھنا، سرخ رکھنا، گرے رکھنا بڑھاپے میں بھی، جبکہ وہ بڑھاپے کی عمر 60 سال سے نیچے نیچے ہو، 80 سال کے بابے کا کام نہیں ہے۔ مسلم میں حدیث ہے، ابو قحافہ پیش کیے کہ حضرت ابوبکر کے والد، تو ان کی داڑھی سفید تھی، حضور نے فرمایا اس کو داڑھی رنگے لیکن کالے رنگ سے اجتناب کریں۔ تو بوڑھے بندے تو کالے رنگ سے اجتناب کریں گے، لیکن 60 سال کے نیچے نیچے کالا رکھ سکتے ہیں، اور بعض لوگ تو بیچارے وقت سے پہلے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ بھی کالے کر سکتے ہیں۔ داڑھی کو کالا کرنا، میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سفید داڑھی رکھنا، اس کے اوپر کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور رکھ سکتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھیاں نہیں رکھتے، تم رنگو، وہ صرف ترغیب دلانے کے طور پر ہے، وہ فرض حکم میں داخل نہیں ہے، وہ مشورے کے اندر ہے۔ کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ حدیث روایت کیا، اور حضرت جابر کی اپنی داڑھی جو ہے نا وہ سفید تھی۔ تو جب کوئی صحابی اپنی حدیث کے خلاف عمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا فہم یہ ہے کہ وہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی اسلام نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مجھے پس کرو، لیکن عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے۔ اٹ مینس کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہہ رہے ہیں داڑھیاں بڑھاؤ، اور مزے کی بات 3 ہی صحابہ ہیں جو کہہ رہے ہیں داڑھیاں بڑھاؤ، اور تینوں مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں۔ داڑھی کی حدیث جن 3 بندوں پہ کھڑی ہے، تینوں مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اسی وجہ سے جو محدث اعظم سعودیہ ہیں شیخ البانی، وہ تو کہتے ہیں داڑھی مٹھی کے بعد رکھنا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں جب صحابہ نے مٹھی سے بڑھنے نہیں دی، اس وجہ سے مٹھی کے بعد جو رکھتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے، وہ اس گروپ میں چلے گئے۔ تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے بھائی؟ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے۔ اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے۔ کینچی ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے، اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں پر 2 موقف ہیں۔ ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے، یہ پہلے بھی کوئی نہیں۔ یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ، اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے، اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں۔ صحابہ سے ثابت، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے، کسی ایک نے انکار نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اجماع ہے، اس بارے میں یہ 2 موقف غلط ہے۔ ایک ہمارے استاد جو ہے نا، میرے کئی استاد علی حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضروری، یہ دونوں غلط ہے۔ بہتر یہ کینچی نہ لگائیں، اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز۔ جبکہ اس کا فہم جو مجھے سمجھ آئی، اور میں نے شیخ زبیر صاحب کو جب بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں میں اکثر سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تو اس جگہ سواری بھی بٹھاتے تھے جہاں حضور نے سواری بٹھائی ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے، مسند احمد میں ہے، وہ اس جگہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی الاسلام نے سفر حج میں پیشاب کیا، تو وہ داڑھی کیوں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے؟ تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا۔ تو شیخ صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے اس پہ بڑا تفکر کیا ہے، میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں ہے، تو عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی کو مٹھی سے زیادہ نہیں ہونے دیتے تھے کہ جب حضور کی نیچرل نہیں بڑھی تو میں کیوں بڑھنے دوں۔ یقین کریں شیخ زبیر صاحب اتنے ایکسائٹڈ ہوئے فون کے اوپر، مجھے کہتے ہیں اوے علی بھائی اتنا بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے۔ میں بھی سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کیسے سنت کی مخالفت کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہو، حضور کی داڑھی مٹھی تھی۔ ایک ہی حدیث ہے حضور علیہ السلام کی داڑھی کی لمبائی کے اوپر، اور وہ ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب میں، کہ حضور کی داڑھی نحر تک تھی، یہ جو ہلکا سا
گڑا بنا ہوتا ہے نا سینے اور گلے کے جوڑ میں، یہاں تک، ہاں گھنی تھی، پورے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی. یہ جو اہل حدیث صاحب کا تھا نا سینہ بھرتی تھی، یہ انہوں نے غلط ترجمہ اس حدیث کا کیا ہوا ہے، اور وہ بھی خود ہی کیا ہوا ہے. ان کے اپنے علماء دارالاسلام نے کتاب چھاپی ہے آئینہ جمال نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستان لیول کے ان کے بڑے محدث ہیں عبدالستار حماد، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ ترجمہ اس کا کیا ہے، لیکن انہوں نے بڑی درمیانہ سا کر دیا. انہوں نے کہا حضور کی داڑھی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. دیکھو زور احتیاطی کی تھی نے، احتیاطی ترجمہ کیتا ہے، سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. تو پہلا تو جھوٹ آپ کا پکڑا گیا، سارے اہل حدیثوں کو آپ نے پڑھایا ہوا ہے کہ سینہ بھرتی تھی، وہ غلط ہو. سینہ کا ابتدائی حصہ کیڑا ہوتا ہے جی؟ ایج ہے جی ابتدائی حصہ. اب عام آدمی تو سمجھے گا سینہ تو یہاں تک جا رہا ہے، ابتدائی حصہ، یہ تو لفظ ہی نہیں ہے. سینہ صدر کو کہتے ہیں عربی میں، وہاں ہے نہر. اونٹ کو کہاں سے نہر کیا جاتا ہے؟ اس کے نچلے دھڑ اور گردن کے جوڑ سے. فصلی لربک وانحر، نہر کا لفظ ہے عربی میں کہ حضور کی داڑھی نہر تک تھی. نہر یہ ہے. میرے کئی بال مٹھی سے زیادہ ہے، میں نے کبھی بھی نہیں داڑھی کاٹی الحمدللہ، حالانکہ چند بال کاٹ سکتا ہوں لیکن نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے شروع سے کبھی کاٹی نہیں ہے. تو جو لوگ شروع سے نہیں کاٹتے اکثر کی داڑھی مٹھی ہوتی ہے، چند ایک کی بڑھ بھی جاتی ہے لیکن زیادہ تر اس طرح. تو نبی علیہ السلام کی اللہ نے بڑھنے ہی نہیں دی. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی جو داڑھی خوبصورتی کی علامت تھی. تو بہت لمبی داڑیاں رکھنا کہ آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوں تو شولڈر پہ رکھنی پڑے، یہ کئی ہے. ہاں آپ مذاق سمجھ رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں لمبی داڑھی والوں سے، ان سے پوچھیں کہ ایمانداری سے قرآن پہ لفظ رکھ کے دو کہ ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھتے ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹوائلٹ میں کوئی بیٹھ سکتا ہے اس طرح اتنی لمبی داڑھی کے ساتھ؟ وہ جا کے نیچے لگے گی، وہ پھر داڑھی اٹھا کے ادھر سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہاں یا گرہ دے لیتے ہیں. اور وہ حدیث لادہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے داڑھی کو گرہ لگائی اس نے محمد پہ نازل کردہ شریعت کا انکار کر دیا. جی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر یہ موجود ہے. اور گرہ لگانا صرف یہ نہیں گرہ لگائیں گے، اندر جو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے کھینچ کے لمبی کر لیتے ہیں وہ بھی گرہ ہی لگائی ہوئی ہے. تو اس کی بجائے کاٹ لو نا یار. وہ کاٹنے پہ ایک ضد بنائی ہوئی ہے کہ نہیں وہ حنفی کاٹتے ہیں تو ہم نے نہیں کاٹنی. وہ قرآن و سنت کو دیکھو، حنفیوں کو چھوڑو یار.